بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بد زبان عورت کا واقعہ۔ محترم ناظرین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون واقف نہیں؟ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم الوجہ الکریم کے لخت جگر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے بھی ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی صحابیت کا شرف بھی پایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ جاتے تھے۔ زمین پر بیٹھنے میں حضور شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے، اس کو اپنے اسٹیٹس کے خلاف نہیں سمجھا کرتے تھے۔ زمین کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں زمین کے اوپر بیٹھ کر حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضور کی عادت یہ تھی کہ آقا کریم جب بھی کھانا کھاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھک کر کھانا کھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑا تھا اور اس کی کمر کعبۃ اللہ کی چھت کے برابر تھی، اتنا اس کا قد تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کو نبی اور بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور آپ اگر چاہیں تو آپ کو عبد اور نبی بناتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور جبرائیل مجھے اشارے سے تواضع کا حکم دے رہے ہیں، تو میں نے عرض کی کہ میں نبی اور عبد بننا چاہتا ہوں۔ تو جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی تو فرمایا، عائشہ اگر میں نبی اور بادشاہ بنتا تو یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ سونا بن کر میرے ساتھ چلتے، لیکن میں نے اس بات کو اختیار نہیں کیا۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام جب بھی کبھی کھانا کھاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھک کر کھانا کھاتے، جس طرح مالک کی دہلیز سے خیرات ملتی ہے اور کوئی خادم اس کو جو ہے وہ شکرانے کے طور پر جو ہے وہ انتہائی عجز کے ساتھ کھاتا ہے۔ ساری زندگی حضور نے کھاتے اور پیتے ہوئے تکیہ نہیں لگایا، ہاتھ میں پیٹ پکڑ کے اکڑ کے یا ٹہل کر کے یا جو ہے وہ بالکل سیدھے ہو کے بھی تھوڑا سا جھک کر کے بغیر تکیے کے حضور علیہ السلام کھانا کھانا پسند فرماتے تھے، اور فرماتے ہیں میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح بندے کھاتے ہیں، اور میں اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح اس کے عبد اور اس کے بندے بیٹھتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام ایک چٹان کے اوپر بیٹھے تھے اور حضور علیہ السلام سرید کھا رہے تھے۔ یہ خشک گوشت کو بعد میں جب پکایا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یا سرید تھی۔ حضور کھا رہے تھے تو ایک خاتون وہاں سے گزری اور اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بڑی زبان دراز تھی اور وہ مردوں کو بھی ایسی ایسی باتیں کرتی کہ لوگ جو ہے وہ اس کی شر سے بچا کرتے تھے، پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ تو ایسے کھا رہے ہیں جس طرح عبد کھاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں عبد نہیں ہوں تو کون عبد ہے؟ فرمایا میں سب سے بڑا عبد ہوں۔ تو جب اس زبان دراز عورت نے یہ بات سنی تو اس کے قدم رک گئے اور اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ پھر اکیلے ہی کھا رہے ہیں، مجھے بھی کھلائیں۔ تو حضور نے ایک لقمہ اٹھایا اور فرمایا لو تم بھی کھا لو۔ تو اس نے کہا یہ نہیں بلکہ جو آپ کے منہ میں ہے میں وہ کھانا چاہتی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے منہ کا نوالا نکال کر اس کے منہ میں ڈال دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی اس کی زبان پر کبھی فحش بات آئی ہی نہیں تھی۔ حضور کے جھوٹے کی وہ برکت تھی اور اس کا وہ فیضان تھا، اس کے اندر ایسی روشنی ہو گئی۔ پہلے وہ سخت لعان تھی، گالیاں دینے والی تھی اور فحش گفتگو کرنے والی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کے جھوٹے کی برکت سے اللہ تعالی جل شانہ نے اس کی زبان کو حسن بھی دے دیا اور جمال بھی عطا فرما دیا۔ تو حضور علیہ السلام کی عادت تھی کہ آقا کریم زمین پر بیٹھا کرتے
بیٹھ کر کھاتے جھک کر کھاتے، فرماتے ہیں میں ایسا کھاتا ہوں جس طرح عبد کھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فضول باتیں کرنے والے سے دشمنی رکھتا ہے۔ جو اپنی زبان کو اس طرح پھیرتا ہے جیسے گائیں گھاس کھاتے وقت اپنی زبان پھیرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، بلا شبہ تم میں سے میری سب سے زیادہ قربت و محبت کے اہل قیامت کے دن تم سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور تم میں سے قیامت کے روز میرے نزدیک ناپسندیدہ اور مجھ سے دور تر وہ لوگ ہوں گے جو باتونی، زبان دراز اور متکبر ہے۔ حضرت علی کرم الوجہ الکریم نے فرمایا، جو برا بولتا ہے اور بات بات میں گالی دیتا ہے اور جب ایک بار بولنا شروع کر دے تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، تو ایسے بد زبان سے کبھی بھی جھگڑا نہ کرنا۔ زبان درازی ایسا مرض ہے کہ جس کی بنا پر سینکڑوں مرد عورتوں کی زبان درازی سے بیزار ہو کر غلط راہ پہ چل پڑتے ہیں۔ بے وقوف عورتیں صرف اپنی بد زبانی سے مہربان شوہروں کو نامہربان بنا دیتی ہیں۔ شریف اور ہمدرد شوہر کا دل بیوی کی طرف سے صرف اس لیے خراب ہو جاتا ہے کہ بیوی بک بک کر کے ہمیشہ اس کو پریشان اور تنگ کرتی رہتی ہے۔ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کی سخت بات برداشت نہیں کر سکتا۔ بیوی کو ایسی امید ہرگز نہیں رکھنی چاہیے کہ شوہر اس کی بد کلامی کو شربت کا گھونٹ سمجھ کر پی جائے گا۔ اگر عورت چاہے تو شیریں زبانی کے جادو سے نامہربان شوہر کو مہربان بنا سکتی ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ایک بد زبان عورت کا واقعہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔